قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارکہ وہ پاکیزہ دن ہے جس دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس میں بندہ خدا کی بارگاہ میں جو دعا کرے پروردگار عالم اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کرے مولا کریم ہمیں بھی وہ ساعت نصیب فرمائے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا بار الہ تیرا محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کے دن محبوب کے ایک ایک غلام کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی چیز کی فکر ہے، کسی کو مال کی فکر، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو منصب کی فکر، کسی کو شہرت کی فکر، کسی کو گھر بار کی فکر، کسی کو زمین و جائیداد کی فکر، مگر ایک فکر اور بھی ہے جو فکر ہماری زندگیوں سے بالکل ختم ہو گئی، اور جس فکر کا ہونا انسان کی زندگی میں بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ یہ فکر اتنی اہم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ جب مبارک زندگی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ظاہری زندگی کا پہلا دن ہے مگر حضور علیہ السلام وہ فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ظاہری زندگی کا آخری دن ہے اور حضور علیہ السلام وہ فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فکر کون سی فکر ہے؟ اس فکر کو فکر امت کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دکھیاری امت کی فکر کرنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی فکر کرنا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی، کس قدر فکر تھی حضور علیہ السلام کو کہ پہلا دن ہے ظاہری زندگی کا، مکے کی سرزمین پر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد آپ نے اگر سب سے پہلے کوئی فکر کی ہے تو اللہم ربی حب لی امتی، اللہم ربی حب لی امتی کہہ کر کے اپنی امت کی فکر کی ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد جب آپ کے مبارک جسم کو قبر میں اتار دیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ ہم نے جب اپنا کان حضور کے مبارک لبوں کے قریب کیا تو اس وقت بھی حضور کو یہی فکر ستا رہی تھی
اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ اگر حضور علیہ السلام کا آپ فکر امت دیکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا غار سجدہ کے اندر لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر امت کے لیے دعائیں کرنا۔ جس وقت طائف کی سرزمین پر لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، جنگ احد کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دندان شہید کر دیے گئے، راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک نبی کو قید کیا گیا، لوگوں نے پاگل، مجنون، دیوانہ تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا، تو آ کر کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، پروردگار عالم نے ہر نبی کو دنیا کے اندر ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ نبی خدا کی بارگاہ میں وہ دعا کر لے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آپ بھی وہ دعا کر لینا خدا کی بارگاہ میں، تاکہ یہ راستے میں کانٹے بچھانے والے ختم ہو جاوے، تاکہ یہ آپ کو ستانے والے دنیا سے نیست و نابود کر دیے جائے، تاکہ یہ طائف کی وادی میں پتھر مارنے والے زمین سے ختم ہو جاوے۔ آپ وہ دعا کر لینا خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فکر امت کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نبیوں کو ایک ایسی دعا رب نے عطا فرمائی ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کو کریں تو پروردگار عالم وہ دعا قبول کر لے، لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے واسطے بچا کر کے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ دعا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے خدا کی بارگاہ میں کروں گا۔ آپ سوچیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت سے کس قدر پیار تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو سنو، قسم خدا کی جتنی فکر ماں ایک بیٹے کی نہیں کرتی، جتنی فکر باپ بیٹے کی نہیں کرتا، جتنی فکر بھائی بھائی کی نہیں کرتا، جتنی فکر بہن بھائی کی نہیں کرتی، اس سے کئی زیادہ فکر مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سوتے ہم ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کپڑا ہم پہنتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا ہم پہنتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہ فکر امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے امتی جب تجھے کبھی پیشاب لگے تو خبردار خبردار کسی ایسی زمین پر پیشاب مت کرنا جس کے اندر کوئی سوراخ ہو۔ یا رسول اللہ آخر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ایسی زمین پر پیشاب نہ کیا جائے جس میں کوئی سوراخ ہو؟ آقا فرماتے اگر تو پیشاب کرے گا ہو سکتا ہے اس سوراخ کے اندر کوئی موذی جانور ہو، تیرے پیشاب کی گرمی اس جانور کو پہنچے اور وہ اسی وقت باہر نکل کر کے تجھے تکلیف پہنچا دے۔ آپ دیکھ کے پیشاب امتی کر رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا امتی جب رات کو تو کوئی چکنی چیز کھا کر کے سونے لگے تو خبردار خبردار سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لینا۔ آقا امتی نے کھانا کھایا ہے، آپ ہاتھوں کو دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو نے مرغن غذائیں کھائی ہو، لذیذ غذائیں کھائی ہو اور ان کی چکناہٹ تیری انگلیوں پر رہ گئی، تو کھا کر کے سو جائے گا۔ رات کے اندر کسی جانور کو ہو سکتا ہے اس چکناہٹ کی وجہ سے خوشبو محسوس ہو اور وہ جانور تیرے قریب پہنچ کر کے تجھے تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے رات کو کھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر کے سویا کر۔ آپ دیکھیں کھا امتی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھائی جائے، مونچھیں پست کروائی جائے۔ آخر مونچھوں کو پست کرنے کا میرے نبی نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جب مونچھیں بڑی بڑی ہو جائے گی تو کٹوائے گا نہیں، ہو سکتا ہے تجھے پیاس لگے اور تو پانی پینے کے لیے گلاس کو منہ کے قریب کرے، جراثیم تیری مونچھوں کے بالوں پر لگے ہو اور وہ بال پانی کی گلاس میں ڈوبنے لگ جائے اور تو اسی جراثیم کے پانی کو پیے گا، تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ پانی امتی پی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے آج کے 1450 سال پہلے کہا ایسے
مکان کی چھت پر مت سونا جس کی چار دیواری نہ ہو۔ یا رسول اللہ آخر ایسے مکان کی چھت پر سونے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ آقا فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غلام سوتے سوتے ایسے مکان کی چھت پر سے نیچے گر جاوے اس کے چار دیواری یعنی باؤنڈری نہ ہو، گرے گا وہ تکلیف آمینہ کے لال کو ہوگی۔ آپ دیکھیں سو امتی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی نے کہا غلام جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کر، موزہ پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کر۔ آقا جوتا پہننے اور موزہ پہننے سے پہلے جھاڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور اس کے جوتے یا موزے کے اندر ہو اور میرا امتی موزہ یا جوتا پہنے گا تو کہیں وہ جانور اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا ماں کی اتنی فکر کرتی ہے بیٹے کی؟ کیا باپ فکر کرتا ہے اتنی بیٹے کی؟ کیا بھائی فکر کرتا ہے اپنے بھائی کی؟ کیا بہن فکر کرتی ہے اپنے باپ کی؟ پتہ کیا چلا دنیا میں کوئی کسی کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنی فکر مصطفیٰ اپنی امت کی فرماتے ہیں۔ بے پناہ محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت کو غلاموں سے، اور بے پناہ فکر کی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی اتنی فکر کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر حضور علیہ السلام نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ تیری ذات کو تکلیف نہ ہو جاوے، تیری ذات کو اتنی فکر میرے نبی نے کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور امت کی اتنی فکر کرے؟ آج ہمیں حضور کی امت کی کتنی فکر ہے؟ کیا ہے کوئی ایسا دن، کیا ایسی کوئی رات کہ جس رات میں سونے سے پہلے ہم نے حضور کی امت کی فکر کی ہو؟ ہے کوئی ایسا دن کہ کہیں پر چار لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ بات کی ہو یار اس گری ہوئی امت کو اٹھایا کیسے جائے، اس گری ہوئی امت کے عزتوں کے کیسے اسباب پیدا کیے جائیں؟ کسی نے کی یہ فکر؟ دیکھو حضور کو امت سے کتنا پیار اور کتنی فکر۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھتے، باتیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول نے یہ منظر دیکھا، روزانہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد حضور بیٹھتے ہیں صدیق اکبر کے ساتھ، آخر باتیں کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں بھی تو چل کر کے دیکھوں کہ آپس میں باتیں کیا ہوتی ہیں۔ گئے حضور کے قریب پہنچ کر کے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اگر بے ادبی نہ ہو تو حاضر ہو جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ قریب پہنچے، جتنی دیر بات کرنی تھی بات ہوئی۔ جب بات مکمل ہو گئی حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، صدیق اکبر بھی اٹھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام جب اپنے در دولت قضا کی طرف جانے لگے تو اس صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام گستاخی نہ ہو تو ایک چیز عرض کروں؟ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا کیا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے آپ صدیق اکبر کے ساتھ یہی باتیں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ہم روزانہ رات کو یہی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ باتیں تھی کیا؟ وہ صحابی کہتے قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اس محفل میں جا کر کے بیٹھا جس محفل میں حضور کے ساتھ ہمیشہ صدیق اکبر رہتے تھے، باتیں یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی اس کمزور اور گری ہوئی امت کو اٹھایا کیسے جائے، کیسے یہ امت کامیاب ہو، کس طرح حضور علیہ السلام امت کی فکر کر رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے حضور علیہ السلام کی اس امت کی کتنی فکر کی؟ معاف کریں اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ کون کس کی فکر کرے، اب تو نعرہ دیا جاتا ہے مولانا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جلتا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، نادان دیکھ تو صحیح، جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے،
سر پر امامہ لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، جس طریقے سے بھولے کو راستہ دکھانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا سنت ہے، اسی طریقے سے امت کی فکر کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ساری امتیں بعد میں تو ادا کرے گا۔ بھئی داڑھی کب رکھے گا؟ جب چہرے پر بال آئیں گے تب۔ امامہ شریف کب باندھے گا؟ جب تجھے باندھنے کا طریقہ آئے گا تب۔ مسواک کب کرے گا؟ جب منہ میں دانت آئیں گے تب۔ ان سنتوں پر کئی سالوں کے بعد جا کر کے عمل ہوتا ہے، مگر امت کی فکر کرنا حضور کی کیسی سنت ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے پیدائش کا پہلا دن ہے حضور امت کی فکر کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امت کی فکر کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی سنت مبارکہ ہے۔ فکر کرو فکر۔ اب تو حال یہ ہے اپنے سوا کسی کو کوئی نظر نہ آئے، اپنے مطلب کی ہر کوئی بات کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی امت کن حالات سے دوچار ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور بالخصوص اگر اس وقت ہم بات کریں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی، تو قسم خدا کی وہ مناظر سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جن کی افطاریاں بریانیوں پر، گوشت روٹیوں پر اور کئی چیزوں پر ہو رہی ہو، وہ کیا سمجھیں گے کہ ایک بوڑھی عورت فلسطین کی سرزمین پر گھاس سے کیسے افطاری کر رہی ہے، وہ کیا سمجھ پائیں گے کہ کن حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر! بیمار ہو جانے کے بعد، زخمی ہو جانے کے بعد جب سینکڑوں لوگوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو کہیں ان کا علاج نہ ہو جاوے، ہاسپٹل ہی کو اڑا دیا گیا۔ کن حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ جو محل کل تک ان کے لیے رہائش گاہ تھے، جن محلوں کے اندر کل تک وہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے، تقریباً 30,000 سے زائد لوگ، بچے، عورتیں، جوان، ان لوگوں کے لیے ان کے وہ محل قبریں بن گئی۔ ان کو نہ کفن مل پایا، ان کو نہ دفن کے لیے زمین مل پائی، ان کے لیے اللہ اکبر نہ غسل کا انتظام ہو سکا۔ 30,000 سے زائد لوگ جن کی یہ کیفیت ہوئی، آپ سوچے تو صحیح۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دکھیاری امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا فکر کی ہم نے اس امت کے لیے، یار جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس قوم کو IPL سے فرصت نہیں، جس قوم کو جوئے سے فرصت نہیں، جس قوم کو چوری چکاری سے فرصت نہیں، جس قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی خلاف ورزی سے فرصت نہیں، وہ قوم کیا حضور علیہ السلام کی امت کی فکر کرے گی؟ ہم اپنے اعتبار سے امت کے لیے جو سامان یا جو چیز کر سکتے ہیں، خدا را ہماری کم سے کم اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور کی امت کے لیے کریں۔ مگر رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اور میں صرف ہماری بات نہیں کرتا، تقریباً 56 ممالک جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہتے ہیں، آج دیکھو نا حالت کیا ہے۔ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، سارے خاموش، ہر کوئی اپنی ترقی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے معاملات ٹھیک رکھنا چاہتا ہے۔ مدینے والے کی امت کو کسی کو فکر نہیں، جبکہ آپ دیکھیں امت کی فکر کرنا کتنا عظیم کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت مبارکہ فکر امت کرنا۔ تقریباً 18 رمضان شریف گزرنے کو آیا، وقت پر سحری بھی کرتے ہیں، وقت پر افطار بھی کرتے ہیں۔ سچ بتانا دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے
ساری چیزیں تو اپنی جگہ، کیا کبھی ہم نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی؟ دعا بھی کی ہم نے ان مسلمان مظلوموں کے لیے؟ جہاں 30,000 شہیدوں کے خون کے وہ بدبخت اسرائیلی ذمہ دار ہیں، قسم خدا کی امت کی فکر نہ کر کے ان لوگوں کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اگر قیامت کے دن سوال کیا گیا ان 30,000 مظلوم لوگوں کے خون ناحق کا، کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سوال ہم سے بھی کر لیں، کیا کیا ہم نے ان لوگوں کے؟ ہم تو یہ سوچتے ان پر گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، بزرگوں کی زندگی پڑھو تو پتہ چلتا ہے کیسا جذبہ تھا ان کے اندر فکر امت کا، سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے صحابی، بڑے عظیم صحابی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے خلافت کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا، قحط سالی۔ اناج لوگوں کو نہیں مل پا رہا تھا، پریشان تھے لوگ۔ ہوا کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ شام تک 1,000 اونٹ اناج کے بھرے ہوئے ملک شام سے سیدنا سرکار عثمان غنی کے آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ 1,000 اونٹ۔ اب مدینہ منورہ میں رہنے والے بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو پتہ چلا کہ عثمان غنی کے 1,000 اونٹ پہنچنے والے مدینہ۔ صبح ہی پہنچ گئے لوگ عثمان غنی کے پاس اور کہنے لگے آپ کا مال آنے والا ہے مدینہ منورہ شام تک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ مال ہمیں بیچ دو۔ کیا کرو؟ ہمیں بیچ دو۔ سیدنا سرکار عثمان غنی مسکرائے، فرمایا بیچ تو دیں گے، فائدہ کتنا دو گے؟ تو کسی نے کہا 1 گنا، کسی نے کہا 2 گنا، کسی نے کہا 3 گنا، کسی نے کہا 4 گنا۔ عثمان غنی نے کہا اور بھی کوئی بڑھنا چاہتا ہے؟ تو کسی نے کہا 5 گنا۔ عثمان غنی کہتے کوئی ہے تم میں جو مجھے 1 کا 10 گنا دے دے؟ تو وہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے دولت مند اور تاجر کہنے لگے بھلا ہم سے بڑا یہاں پر تجارت کرنے والا کون، ہم سے بڑا دولت مند کون ہے جو 1 کا 10 گنا دے دے؟ عثمان غنی نے کہا میرا اللہ ہے جو 1 کا بندے کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور اس وقت 1,000 کے 1,000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے سیدنا سرکار عثمان غنی نے ان سارے تاجروں کو گواہ بنا کر کے یہ کہا تم سب گواہ ہو جاؤ، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی قیمت کے، یہ 1,000 کے 1,000 اناج سے بھرے ہوئے اونٹ مدینے کے لوگوں کے لیے عثمان نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کیسا جذبہ تھا امت کی فکر کا، کیسا جذبہ تھا کہ لوگ 5 گنا نفع دیتے ہیں، مگر عثمان غنی کہتے یہ نفع نہیں چاہیے جو دنیا والوں سے ملے، نفع وہ چاہیے جو خدا کی بارگاہ سے ملے۔ 1,000 اونٹ عثمان غنی نے سامان کے بھرے ہوئے مدینے والوں کو دے دیے، سبحان اللہ۔ کیسا جذبہ تھا امت کی فکر کا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ یار جہاں بھائی کو بھائی کی فکر نہ ہو امت کی کیا فکر ہوگی؟ بھائی کو بہن کی فکر نہ ہو وہاں امت کی کیا فکر ہوگی؟ جہاں اولاد کو ماں باپ کی فکر نہ ہو وہاں پر لوگوں کو امت کی کیا فکر ہوگی؟ اب تو بس مفاد پرستی کے اندر لوگ گر چکے ہیں۔ اپنا کام ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا، ہمیں لوگوں سے کیا مطلب۔ مگر یاد رکھ یہ سوچ ایک جانور کی تو ہو سکتی ہے کہ میں اپنے لیے
اور اپنی اولاد کے لیے کچھ کر لوں، یہ فکر انسان کی، یہ سوچ انسان کی نہیں ہو سکتی۔ جانور کی یہ فکر ضرور ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ہو جائے میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ قسم خدا کی انسان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ انسان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ امام زین العابدین قسم خدا کی خود تو جو کی روٹی کھا لیتے تھے، مگر کئی لوگوں کے گھروں کو اپنے گھر سے چلایا کرتے تھے۔ یہ سوچ ہوتی ہے انسان کی۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، خود نے تو جو کی روٹی کھا لی، مگر لوگوں کے گھر امام زین العابدین نے چلائی۔ یہ امت کی فکر تھی۔ اور یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کو اگر کوئی عمل خوش کر سکتا ہے، ویسے تو کئی سارے اعمال ہیں، مگر ایک عمل حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کا یہ ہے کہ حضور کی امت کی فکر کی جائے۔ اور یہ صرف ہم ہی کو پتہ نہیں، یہ نبیوں کو بھی پتہ تھا۔ کس کو بھی پتہ تھا؟ اب سنا ایمان کو تازگی ملے گی۔ جب میرے آقا علیہ السلام معراج پر گئے تھے، واپس آ رہے تھے تو 50 نمازیں لائے تھے نا؟ کتنے لائے تھے؟ راستے میں کون ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، بولو نا یار، موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میں رب کا جلوہ دیکھوں۔ کیا دیکھوں؟ حالانکہ طور پر بھی دیکھنے کی خواہش تھی، مگر وہاں تو سکت نہ رہی دیکھنے کی۔ تو یہاں مدینے والے کی مبارک آنکھوں کے ذریعے سے رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو ان کے آنکھوں کے واسطے سے میں رب کا جلوہ دیکھ لوں۔ تمنا تھی، اب آپ دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حضور سے کہ آپ واپس جائیے اور رب کا دیدار کیجیے، پھر آئیے تاکہ میں آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ، یہ نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کی امت کی فکر کی جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت بڑی کمزور ہے، 50 نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کروائیے۔ میرے آقا تشریف لے کر کے گئے، اس لیے کہ امت کی یاد آ گئی، امت کی فکر ہونے لگی کہ میری امت کیسے پڑھے گی 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جان رہے ہیں حضور کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امت کی یاد دلائی جائے، امت کی فکر کی جائے۔ میرے نبی تشریف لے گئے، 5 کم کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 45 بھی نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ نہ ذرا اور کم کرواؤ۔ 9 مرتبہ میرے نبی آتے رہے، جاتے رہے، اللہ اکبر۔ جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور کم کرواؤ۔ آقا فرماتے ہیں موسیٰ، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں نبیوں کو بھی پتا ہے حضور کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امت کی فکر کی جائے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جب میرے آقا کو جبرائیل لے کر کے معراج میں چلے تھے تو جبرائیل تو سدرہ پر رک گئے تھے۔ کہاں رک گئے تھے؟ سدرہ پر۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے تاکہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں؟ اب آپ مجھے بتاؤ، جبرائیل چاہتے تو کوئی سی بھی خواہش ظاہر کر سکتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں تک ساتھ رہا، آگے بھی چلنا چاہتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا یہاں تک ساتھ رہا، آگے بھی چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن نہیں، جبرائیل بھی جانتے ہیں حضور کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امت کی بات کی جائے۔ عرض کرتے آقا، تمنا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبرائیل کو آپ اجازت دیں تاکہ جبرائیل آپ کی امت کے واسطے اپنے پر کو پل صراط پر بچھا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت
امت کی یاد جبرائیل نے وہاں پر بھی دلائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو امت کی کتنی فکر ہے، امت سے کس قدر محبت ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، خدا را اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، سربلندیاں چاہتے ہو، دنیا میں کامرانیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کی دکھیاری امت کی فکر کریں۔ قلندر لاہوری نے برسوں پہلے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ جب لوگوں کی فکریں ختم ہو گئی تو آج لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے حضور کی امت کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ شہر مکرانہ کے اندر اہل سنت والجماعت کی تقریباً ساری مسجدوں میں آج نماز جمعہ کے بعد فلسطین والوں کے لیے جھولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کن کے لیے؟ فلسطین والوں کے لیے۔ ہزاروں لوگ یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ امداد دو، اس لیے کہ امداد اس طور پر لوگ نہیں دے پاتے جس طور پر لوگ اپنی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے ذریعے دل کھول کر کے آپ ان کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یار اپنے اتنے سے پیسوں سے ہونے والا کیا ہے؟ ہاں، رب کی بارگاہ میں پیسے تھوڑی دیکھے جاتے ہیں، وہاں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ذہن حاضر ہو تو ایک بات سنو، جب موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، کہاں؟ مصر کے بازار میں، کنویں سے نکالا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا بھائیوں نے لے جا کر، کنویں سے نکالا اور نکال کر کے کسی کے ہاتھوں بیچا، اور بکتے بکتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے، بچپنا تھا تو اب کسی کو، لوگوں کو خبر ملی کہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے۔ یوسف کو بڑے بڑے دولت مند پہنچے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ عزیز مصر پہنچا، عزیز مصر کا بادشاہ وہ پہنچا تو وہاں خریدنے والوں کے اندر دیکھا گیا کہ ایک بوڑھی عورت بھی ہے۔ لوگوں نے کہا تو کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یوسف کو خریدنے جاتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہے کیا تیرے پاس جس سے تو یوسف کو خریدے گی؟ ایک جھولا تھا اس کے پاس، اس میں سے اس نے کاٹا ہوا دھاگا نکالا۔ کاٹتی ہے نا عورتیں، چرخہ چلا کر کے دھاگا کاٹتی ہے، تو تھوڑا سا دھاگا نکالا، کہا اس سے یوسف کو خریدوں گی۔ تو لوگوں نے ہنس کر کے کہا تیرے اس دھاگے سے وہاں ہوگا کیا؟ وہاں تو عزیز مصر پہنچ چکا ہے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں پہنچ چکے، تیرے اس دھاگے سے ہونے والا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میرے ان دھاگوں کی کوئی حیثیت نہیں وہاں پر، مگر میری نظروں میں مصر کا بازار نہیں، میری نظروں میں تو قیامت کا دن ہے کہ جب کل قیامت کے دن رب فرمائے گا کہاں ہے میرے یوسف سے محبت کرنے والے، میرے یوسف سے عقیدت رکھنے والے؟ میں جانتی ہوں عزیز مصر کے مقابلے میں میرا نام نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں بڑے بڑے دولت مندوں کے برابری میں میرا نام نہیں آئے گا، لیکن جب یوسف سے محبت کرنے والوں کو پکارا جائے گا تو سب کے آخر میں میرا نام ضرور آ جائے گا کل قیامت کے دن۔ آج ہم بھی یہ نہ سوچیں یار اتنی سی تعداد، اللہ اکبر، اتنی سی تعداد سے ان فلسطین والوں کا ہونے والا کیا ہے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ دنیا کی جھولیاں نہ رہے، قیامت کا دن رہے کہ جب کل قیامت کے دن آقا فرمائے کہاں ہے وہ لوگ جو فلسطینیوں کی مدد کرنے والے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے ان دکھیاری غلاموں کا ساتھ دینے والے تھے؟ ہم مانتے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے مقابلے میں ہمارا نام نہیں آ سکتا، ہم مانتے ہیں بڑے بڑے لکھ پتیوں کے مقابلے میں ہمارا نام نہیں آ سکتا، لیکن جب وہاں پر حضور کے غلاموں کی مدد کرنے والوں کو پکارا جائے گا تو اس امید کے ساتھ مدد کرے کہ سب کے آخر میں نام ضرور آ جائے گا، اور اسی نام کی برکت سے قیامت کے دن اللہ مغفرت فرما دے گا۔ تو ساروں سے میری گزارش اس لیے کہ زکوٰۃ تو ہر کسی کی نکلتی ہے، نظر انداز نہ کریں، اب موقع آیا ہے ان کی مدد کرنے کا۔
آج تک صرف آپ نے فیس بکوں پر تصویریں شیئر کی ہے، وہ کٹے ہوئے لاشیں، وہ کٹے ہوئے ہاتھ، وہ کٹے ہوئے سر، وہ بچوں کا ملبوں کے نیچے دفن ہو جانا، آج تک صرف ویڈیو اور تصویریں شیئر کی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو میں امید کروں گا، امید فجر کی نماز میں بھی میں نے اعلان کیا تھا، اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، زکوٰۃ دینا کسی پر بھاری نہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کی زکوٰۃ اس جگہ سے بہتر کسی جگہ لگ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جہاں پر افطاری کا سامان نہ ہو۔ کل ایک تصویر آئی ویڈیو کسی عورت کی، وہ گھاس سے افطاری کر رہی تھی، گھاس سے۔ جب یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ کیسے لوگ ہیں، اس حال میں بھی وہ روزہ چھوڑنے تیار نہیں، کھانے کو جہاں کچھ نہیں وہاں پر بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور جہاں کھانے کو سب کچھ ہے وہاں پر بھی 70% لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، 70% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ حالت ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کی، جہاں کچھ نہیں۔ دیکھو تو صحیح ان تصویروں کو، جب ان کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے تو کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے برتنوں کو لے کر کے دوڑ پڑتے، تھوڑا بہت ہی ہمارے برتن میں آ جاوے تاکہ ہمارا گزارا ہو جاوے۔ بھوک کی بنیاد پر کئی بچوں کا دم ٹوٹ گیا۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، سارے اولاد والے ہیں، سارے اولاد والے، اللہ نے کسی کو بیٹا دیا ہے، کسی کو بیٹی دی ہے، اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر قسم خدا کی ان بچوں کی مدد کریں۔ یہ سوچے وہ ان کے بچے نہیں، ہمارے بچے، یہ سوچے وہ عورتیں ان کی بہنیں نہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ان کی بیٹیاں نہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ اس لیے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس پیغمبر کے لائے ہوئے مذہب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کی تعلیم یہ ہے، لوگوں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کی بات کرے۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، مگر میں گزارش کروں گا کوئی گردن جھکا کر کے، وہ جو نماز کے بعد میں جنریٹر کے پاس 2 بچے جھولی لگائیں گے، اس جھولی کے سامنے سے نظر انداز ہو کر کے نہ گزر جائیں۔ آپ مدرسوں میں دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دیوے وہاں پر، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر اس بار 1500 وہاں کم دے دے، وہ 1500 یہاں دے دے، کیا چلا جائے گا؟ جس کی زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے، کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں نکالی، مگر نکال، سال تو نکال دوست نکال، ہو سکتا ہے کہ اسی سال نکالنا خدا کی بارگاہ میں تیرا قبول ہو جاوے۔ سچے دل سے نکال، سچے دل سے، اور یہ نیت کر کے نکال، مولا تو نے دیا ہے، تیرے محبوب کی دکھیاری امت کے کسی طرح کام آ جاوے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، جو نہیں لے کر کے آئے ہیں عصر تک مغرب تک لے کر کے آ جاوے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔